بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فقال أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ فقال في الجنة، فألقى تمرات كنا في يده ثم قاتل حتى قتل۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس حدیث میں صحابہ کرام میں حصول جنت کا جو جذبہ اور شوق پایا جاتا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، جس جنت کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی اس کے پاس اس کی زندگی میں جنت حاصل کرنے والے نیک اعمال اس کو موقع ملے تو اس کو غنیمت جان لے، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ یہ ایک مومنانہ کردار ہے، ٹال مٹول نہ کرے، سستی نہ کرے، غفلت سے کام نہ لے۔ جیسا کہ احد کے دن ہے، احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں قتال کروں مسلمانوں کی طرف سے اور مجھے شہید کر دیا جائے تو میرا ٹھکانہ آخرت میں کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو صدق دل سے اسلام قبول کرتا ہے اور اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے اور تجھے میدان جنگ میں قتل کر دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے تو جنت میں رہے گا، جنت تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ جب اس نے جنت کا تذکرہ سنا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور مجھے شہید کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی آخرت میں، تو جنت کا اشتیاق اس کے دل میں پیدا ہوا، جنت حاصل کرنے کی طرف اس کے اندر آ گئی۔ کچھ کھجوریں کھا رہا تھا، وہ کھجوریں پھینک دیا اور سیدھے میدان جنگ میں آگے بڑھا، کافروں کی صفوں میں داخل ہو گیا، لڑتا رہا حتیٰ قتل، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمل قلیلا واجر کثیرا، بہت کم عمل کیا لیکن بڑا اجر کا مستحق ہو گیا۔ ابھی آیا، اسلام قبول کیا اور میدان جنگ میں گیا، قتال کیا، شہید کر دیا گیا، کم عمل کیا لیکن بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث میں اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، چونکہ اس جنگ کے لیے نفیر عام عمومی طور پر اعلان نہیں کیا گیا تھا، کفار قریش کے ایک تجارتی قافلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑنے کے لیے گئے تھے، جنگ کی نوبت پیش آ گئی، اس لیے جو لوگ شریک ہو سکے ہو گئے، لیکن جنگ بدر میں شریک ہونے والے بدری صحابہ کی بڑی فضیلتیں آئیں۔ اللہ نے کہا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، ان کی شان میں یہ اعلان ہوا کہ اب تم جو چاہو کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کے بارے میں کہا۔ اور بدری صحابہ کی بڑی بڑی فضیلتیں، تو جو صحابہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کو بڑا افسوس تھا۔ ان میں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جو حضرت انس کے چچا ہیں، کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے پر مجھے بڑا ملال تھا،
لیکن انہوں نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اگر آئندہ کبھی موقع ملے گا کسی جنگ میں شریک ہونے کا تو میں بڑی بہادری سے لڑوں گا۔ اس کے بعد اگلے سال غزوہ احد میں ان کو شرکت کا موقع ملا۔ کہتے ہیں کہ میں احد میں آیا اور دیکھا کہ مسلمان پہلے مرحلے میں میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ جب تیر اندازوں کو 50 تیر اندازوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا ان کی طرف سے غلطی ہوئی اور خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تو بہت سارے صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس وقت حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ اے اللہ، جو مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے میں اس پر تیری بارگاہ میں معذرت پیش کر رہا ہوں، اور مشرکین نے جو کچھ کیا ہے میں اس پر تیری بارگاہ میں برات ظاہر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کافروں کی صفوں میں گھس گئے، آگے بڑھ رہے تھے قتال کرتے ہوئے۔ سعد بن معاذ واپس وہاں سے آ رہے تھے۔ کہا کہ اے سعد، تم واپس کہاں جا رہے ہو؟ انی اجد ریح الجنہ دون احد، میں تو احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی۔ اس کے بعد کافروں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کو کافروں نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو مسلح کر دیا، ہاتھ پیر ناک سب کاٹ دیے، اور اس طرح سے وہ زخمی ہوئے تھے کہ ان کے جسم میں 80 سے زائد زخم تھے، تیر تلوار اور نیزے سب ملا کر کے 80 سے زائد زخم تھے، اور سارے زخم ان کے جسم کے آگے کے حصے میں لگے تھے، ایک بھی پیچھے نہیں، یعنی مقابلہ کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، پیچھے نہیں ہٹے تھے، اور زخموں کی وجہ سے ان کے جسم کو پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ان کی بہن نے ان کے انگلیوں کے پور سے یا تل کے نشان سے ان کو پہچانا کہ یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ احزاب کی 23ویں آیت ان کے بارے میں اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ کے کچھ ایمان والے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے جو عہد کیا تھا اس وعدے کو سچا کر دکھائے۔ حضرت انس بن نضر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن آئندہ مجھے اگر کسی جنگ میں شرکت کا موقع ملے گا تو میں پوری بہادری سے لڑوں گا۔ تو ایمان والے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی، جو انہوں نے نظر مانگی تھی وہ نظر پوری کر لی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے فیصلے میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں آیت نازل کی۔ غزوہ احد کے موقع ہی پر عمر بن اقیش ابھی اسی وقت اسلام قبول کیے تھے اور میدان جنگ میں آئے اور شہید کر دیے گئے، قتل کر دیا گیا ان کو۔ ابھی میدان جنگ کے ٹھیک موقع پر اسلام قبول کیے تھے، یہاں تک کہ جب وہ مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمان ان کو ہٹا رہے تھے اور کہہ رہے تھے الیک عنا یا عمر، اے عمر بن اقیش تم ہمارے صفوں سے دور جاؤ۔ ابھی سب کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کیے، تو کافروں کی صفوں میں گئے اور لڑے، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ حدیث میں ہے ابو داؤد میں فمات فدخل الجنہ وما صلی للہ الصلاۃ، اتنا مختصر وقت ان کی زندگی کا قبول اسلام کا کہ احد کے موقع پر بھی اسلام قبول کیے، شہید کر دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں چلے گئے، اور ایک نماز کا وقت بھی ان کی زندگی میں نہیں آیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھ پائے۔ ابھی احد کے موقع پر آئے، اسلام قبول کیے، شہید کر دیے گئے، جنت میں چلے گئے، اور ایک بھی نماز کا ان کی زندگی میں وقت نہیں آیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے کچھ ایسے تذکرے تھے کہ ان کی زندگیوں میں ان کے پاس جنت کے حاصل کرنے کا بڑا سچا جذبہ تھا، اور جب بھی جنت کمانے کا کوئی موقع انہیں نصیب ہوتا تھا تو اس کو غنیمت جان کر کے فوراً اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر مومن مرد اور مومنہ خاتون کی یہی سچی طلب ہونی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں جس سے ہم آخرت میں
جنت کے مستحق ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.